گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جے این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں پیش کیا جانے والا براہ راست پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے۔ جی ہاں، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے۔ برائے کرم اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا۔ درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارا پروگرام ہے ہماری خوش فہمی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو ریگولر ویورز ہیں ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس عنوان پر ہم کوئی نہ کوئی عبادت، عادت جو ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور کس طرح اس میں بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہے، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اور اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج بھی ایک عادت کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی گفتگو آپ سماعت کریں گے، اور وہ عادت ہے انسان کا اپنی ذہانت کے باعث کہ میں بہت عقل مند ہوں، یہ سوچ سوچ کر انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سبب کیا بنتا ہے جناب اس کا؟ اس طرح کہ فقط اپنی چرب زبانی کے باعث سامنے والے کو خاموش کروا دینے، یا کاروبار میں وسعت، یا نوکری میں ترقی، یا امتحانات میں اچھے نمبروں سے، نمایاں نمبروں سے کامیابی، یا کسی معاملے کا نتیجہ اپنی رائے کے مطابق آنے، یا کثیر دینی و دنیاوی معلومات اکٹھا کر لینے کو ذہانت کا معیار قرار دیتے ہوئے خود کو دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ذہین و فطین سمجھا جاتا ہے کہ جناب میں جو مشورہ دیتا ہوں وہ مشورہ ہمیشہ سکسیسفل ہوتا ہے، میں نے اتنی ترقی کر لی، میں نے اتنے اچھی جگہ نوکری کی، یا میں نے نوکری میں اتنا جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا گیا، یا جب سے کاروبار شروع کیا میں ترقی پر ہی ہوں، یا جب میں بولنا شروع کرتا ہوں تو اچھے کو خاموش کر دیتا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکالتا ہے بندہ کہ میں بہت ذہین ہوں، میرے جیسا ذہین کوئی نہیں۔ سنیے، عقل مند کون ہے؟ جی ہاں، حالانکہ عقل مند فقط وہی ہے جو اپنے ہر قول و فعل کو اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ڈھالنے میں کامیابی حاصل کر لے۔ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کے متعلق جو تعلیمات نبوی ہے اس کے مطابق میں کرتا چلا جاؤں، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اور کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقل مبارک کا ثانی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم و فہم سے نوازا تھا۔ جی ہاں،
جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت وہب بن منبع تابعی رضی اللہ عنہ جو ثقاف الاسناد علامہ صدوق اور صاحب کتب و اخبار تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے متقدمین کی 71 کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے ان تمام میں پایا کہ حق سبحانہ و تعالی نے آغاز دنیا سے انجام دنیا تک تمام لوگوں کو جس قدر عقل مرحمت فرمائی، عقل عطا فرمائی، ان سب کی عقول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقل مبارک کے سامنے دنیا بھر کے ریگستانوں کے مقابلے میں ذرے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر! آپ کی رائے ان سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو ناظرین کرام، پتہ یہ چلا کہ اتنے ذہین و فطین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات کی روشنی ہی میں اپنے معمولات کو ایڈجسٹ کر لینا، اپنے معمولات ان کی تعلیمات کی روشنی کے مطابق گزارنا، پورے کرنا، یہ ذہانت کی بات ہے، یہ عقل مندی کی علامت ہے کہ انسان شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، سنت مصطفیٰ کا پابند ہو جائے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عقل مبارک اللہ پاک نے عطا فرمائی، ویسی عقل مبارک کسی کو نہیں دی۔ تو اگر میں اور آپ واقعی عقل مند بننا چاہتے ہیں اور خوش فہمی سے باہر آنا چاہتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں، اپنے آپ پر غور کر لے۔ اگر ہم واقعی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنے شب و روز ان کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم عقل مند ہیں۔ اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے، معاملہ اس کے الٹ ہے، تو پھر میں عقل مند ہوں، یہ صرف میری خوش فہمی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب آپ کہیں گے تعلیمات کیا ہے؟ آئیے چند تعلیمات عرض کرتا ہوں، اور اس آئینے میں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو کھڑے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے آدمی کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں تمہارے سب سے اچھے آدمی کی خبر نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا، وہ شخص جو اسلام کی حالت میں عمر پائے، اسلام کی حالت میں لمبی عمر پائے اور اچھے کام کرے۔ کتنا ناظرین جو ہے وہ یوں کہیے کہ آسان لفظوں میں آپ نے سب سے اچھے آدمی کی نشانی بیان کر دی کہ اسلام کی حالت میں لمبی عمر پائے اور اچھے کام کرے، وہ سب سے اچھا آدمی۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے نزدیک موت اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ پسندیدہ ہونی چاہیے جس میں شہد ملایا گیا ہو اور وہ اسے پیے۔ ناظرین، شہد والا پانی، وہ بھی ٹھنڈا پانی، اور بالخصوص گرمی کے موسم میں کس کو پسند نہ ہوگا؟ تقریباً ہر ایک کو پسند ہوگا۔ تو موت ایسی بندے کو پسند ہونی چاہیے۔ یہ کس کی علامت ہے؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرت زرع بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، انسان زندگی کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ موت اس کے لیے بہتر ہے، اور مال کی کمی کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ حساب کی کمی کا باعث ہے۔ ہاں ناظرین، مال جتنا کم ہوگا، حساب اتنا زیادہ آسان ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ
کہ یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی روشنی میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے ناظرین کہ کیا واقعی میں ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے ایام گزار رہا ہوں، اپنی زندگی گزار رہا ہوں؟ اگر ہاں تو اللہ پاک مزید ذہانت میں اور اضافہ کرے، اور اگر نہیں اور اس کے باوجود میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت بڑا عقل مند ہوں، میں بہت بڑا دانا ہوں، تو لہٰذا صرف چرب زبانی کی بنا پر، صرف سامنے والوں کو خاموش کر دینے کی بنا پر، صرف جو ہے وہ کاروباری طور پر ترقی کر لینے کی بنا پر، جاب میں، نوکری میں جو ہے آگے بڑھ جانے کی بنا پر، جی ہاں صرف چند معاملات میں اچھے مشورے دے دینے کی بنا پر عقل مند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عقل مند کی علامت یہ ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ تو ناظرین، ہمیں اس خوش فہمی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خوش فہمی کے بہت نقصانات ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارا چیپٹر ہے ہماری خوش فہمی، اور آج ہم عقل کے متعلق، جی ہاں بہت زیادہ جو ہے ذہین ہونے کے متعلق جو خوش فہمی ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا علامت کیا ہے عقل مند ہونے کی، وہ آپ نے سماعت فرما لی۔ اب اگر کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں عقل مند ہوں جبکہ وہ عقل مند نہیں ہے، تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیسے عقل مند ہے؟ تو اب اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے، تو اس کے نقصانات ظاہر ہوتے۔ ناظرین، کیا نقصانات ظاہر ہوتے؟ توجہ سے سنیے، چند نقصانات عرض کرتا ہوں۔ پہلا نقصان یہ کہ خود کو ذہانت کے اعتبار سے دوسروں سے افضل و اعلیٰ تصور کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے باعث غرور و تکبر دل میں جگہ بنا لیتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت مائنڈیڈ ہوں، میرا دماغ بہت چلتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ دوسروں کو کمتر، دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے بندہ، اور اس طرح کسی کو اپنے سے کمتر جاننا، کسی مسلمان کو اپنے سے کمتر جاننا، یہ جو ہے تکبر کہلاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں ہی بڑا ہوں، وہ حقیر ہے۔ تو لہٰذا یہ خوش فہمی کہ میں بہت ذہین ہوں، یہ خوش فہمی جو ہے بعض اوقات انسان کو اس نقصان میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ نصیحت قبول کرنا گرا گزرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کوئی اچھی بات بتائے، کوئی سمجھائے، کوئی نیکی کی دعوت دے، بھلائی کا حکم کرے، کوئی غلطی کر رہا تھا اس پر اصلاح کر دے، مجھے سمجھا رہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، مجھے سمجھانے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ اب جو ہے اصلاح قبول کرنا گرا گزرتا ہے۔ اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے، کس کا؟ کہ جو ذہین ہونے کے معاملے میں، اپنے آپ کو ذہین سمجھنے کے معاملے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے، وہ اصلاح کو قبول کرتا نظر نہیں آتا۔ ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے ناظرین کہ یہ احساس ذہانت بسا اوقات حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کرنے کی جانب بھی مائل کر دیتا ہے، کیونکہ صرف اپنی عقل سے سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ یہی صحیح ہے، یہی صحیح ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہی ہونا چاہیے۔ جناب، مجھے اور آپ کو شریعت کی روشنی میں غور کرنا ہوگا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ جب یہ علم آ جائے گا، جب یہ علم ہم حاصل کریں گے، انشاءاللہ ہم غلطیوں سے بچیں گے، اور صرف اپنی ذہانت کی بنا پر چلیں گے کہ میں بہت ذہین ہوں، میری عقل بہت ہے، تو پھر یہ نقصان ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان حق کو ناحق اور ناحق کو حق جو ہے ثابت کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقصان اس کا یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ چند نقصانات گنوائے جا رہے، نقصانات سمجھائے جا رہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھنے کی جو خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ اس کا عمل اس کے برعکس ہوتا ہے، اس کے الٹ ہوتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کبھی یہی احساس اپنے سے بڑوں کی بے ادبی کا مرتکب بنوا دیتا ہے۔
کبھی استاد کو آزمانے لگتا ہے بندہ، کبھی ماں باپ کو آزمانے لگتا ہے، کبھی اپنے سے عمر میں تجربے میں بڑے لوگوں کو آزمانے لگتا ہے کہ دیکھتا ہوں ان کی کتنی عقل ہے، میرے پاس تو دماغ ہے، میں جانتا ہوں اس سوال کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، ذرا استاد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں، ذرا والد صاحب کو آزماتا ہوں، والدہ کو آزماتا ہوں، ذرا بڑے بھائی کو آزماتا ہوں، ذرا فلاں جو اپنے آپ کو جو ہے واقعی جو مجھ سے عمر میں بڑا ہے لیکن میں اس کو ناپ لیتا ہوں۔ اس طریقے سے جو ہے وہ بڑوں کی بے ادبی میں بھی بندہ جو ہے مبتلا ہوتا نظر آتا ہے۔ کون؟ جو اپنے آپ کو ذہین سمجھنے کے معاملے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نقصان یہ کہ یہ احساس برتری کی بنا پر، اس احساس برتری کی بنا پر مشورہ طلب کرنے کی سنت سے محرومی ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر کئی بار شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ جناب کوئی کام کرنا ہے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مشورہ کر لیا جائے، کیونکہ مشورہ کر کے امور انجام دینا، کام کرنا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اب کوئی کام میں مشورہ نہیں کیا جا رہا، بھائی کیوں؟ کوئی مشورہ دے، یہ بات کہے، بھائی لوگوں سے پوچھ لو، مشورہ کر لو، مجھے کیا مشورے کی حاجت ہے؟ میرے پاس دماغ ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے مجھے، میں مائنڈیڈ ہوں، مجھے مشورے کی ضرورت نہیں۔ جی ہاں، جو سب سے زیادہ اللہ پاک نے جن کو عقل عطا فرمائی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے اور تعلیم امت کے لیے فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو مشورے کی حاجت نہیں تھی۔ ابھی آپ نے سنا ابتدا میں سلسلے کے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عقل مبارک دی گئی، لیکن آپ تعلیم امت کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی، اپنے صحابہ کو بھی آپ نے مشورہ کر کے کام کرنے کا ارشاد فرمایا۔ تو ناظرین، یہ عقل کا زیادہ ہونے کی خوش فہمی، ذہین ہونے کی خوش فہمی مشورے کی سنت سے محروم کروا دیتی ہے، اور پھر اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جی ہاں، کہ بعض اوقات مشورہ نہیں کیا اور کام انجام دے دیا، کوئی کام میں ہاتھ ڈال دیا، تعمیر کروا دی، جناب پروجیکٹ شروع کر دیا، جناب بزنس میں انویسٹمنٹ کر دیا، جانکاروں سے مشورہ نہیں کیا، اور کچھ وقت کے بعد شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا بندے کو چاہیے کہ مشورہ کر کے کام کرے، مشورے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ نقصان سے بچ جائے گا۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ یہ خوش فہمی انسان کو کئی نقصانات میں مبتلا کرتی ہے ناظرین۔ جی ہاں، اسی طرح اس خوش فہمی کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دین اسلام کی پابندیوں نیز مختلف حوالے سے اکابرین اسلام پر تنقید کرتا بھی دیکھا جاتا ہے، اور یہ یوں کہیے کہ بڑی تباہی کا راستہ ہے۔ جی ہاں، کہ دین اسلام نے جو احکامات بیان کیے، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ اللہ پاک جانتا ہے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اب میں آج کا شخص، میں کیسے اس میں جو ہے اعتراض کر سکتا ہوں، کیسے اس پہ تنقید کر سکتا ہوں؟ تو لہٰذا سمجھداری اسی میں ہے کہ ان معاملات کو سمجھے، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کرے، ورنہ ٹھوکریں کھانے کا قوی امکان ہے۔ اور ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب یہ احساس اپنے عروج پر پہنچتا ہے کہ جناب میں بہت دماغدار ہوں، میرے پاس بہت مائنڈ ہے، میری عقل بہت کام کرتی ہے، تو کبھی کبھی شیطان کی مثل اللہ و رسول کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب بنوا کر ایمان سے بھی محروم کروا دیتا ہے۔ جی ہاں جناب، تو لہٰذا اللہ و رسول کی بارگاہ میں خدا نخواستہ گستاخی، یہ زیادہ عقل مند ہونے کی جو ہے وہ خوش فہمی، یہ کہیں اس جانب راغب نہ کر دے، ایمان برباد نہ کروا دے۔ تو لہٰذا ناظرین، پتہ یہ چلا کہ واقعی اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا یا بہت عقل مند سمجھنا، اور عمل اس کا عقل مند والا نہیں۔ کیونکہ جو عقل مند ہوگا وہ اپنے معاملات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق
پورے کرے گا، اپنے ان کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے شب و روز گزارے گا، اور اگر نہیں گزار رہا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہا ہے تو یہ ان نقصانات، جو چند نقصانات میں نے عرض کیے، اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ناظرین چلیے، علامات بیان ہو گئی، نقصانات بیان ہو گئے۔ اب اگر بات یہ سمجھ میں آ رہی کہ یار واقعی کہا تو صحیح جا رہا ہے، عقل مند ہونے کی جو علامتیں بیان کی جا رہی ہے وہ علامت تو میرے اندر ہے نہیں، تو اب اگر میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں تو اب میں کیا کروں؟ تو آئیے چند طریقے اس خوش فہمی سے دور ہونے کے عرض کرتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ توجہ سے سنیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ واقعی میرے اندر بھی یہ کمی ہے اور مجھے بھی اس کمی کو دور کرنا چاہیے۔ اس خوش فہمی سے دوری کا طریقہ یہ ہے ناظرین، سب سے پہلا طریقہ یہ کہ انسان اپنی ذہانت کے لیے وہی معیار مقرر کرے جسے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے معیار قرار دیا گیا ہے۔ کہ عقل مند کس کو کہا گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار کیا بیان کیا؟ تو جناب یہ معیار ہے، تو اب اپنی ذہانت کے لیے بھی وہی معیار مقرر کرے کہ میں ذہین بننا چاہتا ہوں تو لہٰذا مجھے اس معیار پر پورا اترنا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے رزق حلال کا حصول، دنیاوی تعلیم و ترقی کے لیے جائز کوشش اور اچھا لباس و گھر و کھانا وغیرہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، نہ ہی دین ان سے روکتا ہے کہ اگر کوئی اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے کوششیں کر رہا ہے، حلال رزق کما رہا ہے، یا دنیاوی طور پر جو ہے شریعت جس سے منع نہیں کرتی وہ اس تعلیم پر توجہ دے رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، جائز کوشش کر رہا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے جناب، اچھا گھر اس نے لیا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دین ان چیزوں سے روک رہا ہے، بلکہ ان امور میں مشغول ہو کر عبادات سے منہ موڑنا اور گناہوں کے ارتکاب پر دلیر ہو جانا یہ قابل گرفت ہے۔ جی ہاں جناب، کہ ایسا منہمک ہو جانا کہ فرائض و واجبات کی پرواہ نہ رہے، ایسا منہمک ہو جانا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہے، اب شریعت نے جو ہے اس کی گرفت فرمائی ہے، ورنہ جو جائز طریقے سے جناب آج لکھ پتی ہے کل کروڑ پتی بن جائے، شریعت نے منع کیا ہے۔ جی ہاں، اسی طرح خوب دنیاوی علوم جن سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے وہ حاصل کرے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن شریعت کی پابندی اختیار کرتے ہوئے، فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہوئے، اور یہ سوچنا کہ جناب آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، تو یقین جانیے ہر دور میں اسلام پر عمل کر کے ترقی کرنا یہ ممکن تھا، ممکن ہے، اور انشاءاللہ ممکن رہے گا۔ ایک اور جو ہے طریقہ اس کا بتاتا ہوں اس خوش فہمی سے باہر آنے کا، ان اقوال پر بھی غور کرے، جیسے کچھ اقوال ہے بزرگان دین کے۔ جی ہاں، حضرت امام عبد الرحمن ابن جوزی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی عاقل کی عقل پر اس کی مناسب موقع خاموشی، سکون، نیچی نظر اور برمحل حرکات نیز انجام بینی کی عادت سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کی ایسی خواہشات جن میں آخرت کا نقصان ہو اسے پھسلا نہیں سکتی، اور عقل مند اپنے فیصلے میں خواہ کھانے پینے کے بارے میں ہو یا کسی اور فعل کے بارے میں اسی امر کو اختیار کرے گا جو انجام کے اعتبار سے اعلیٰ اور بہتر ہوگا، اور جس چیز میں نقصان کا اندیشہ ہوگا اسے ترک کر دے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ غور کرنا ہے، کوئی کام کر رہے ہیں، انجام کیا ہوگا اس کا اینڈ کیا ہے، اس پر غور کر لیا کرے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ گناہ کی عادت پڑ رہی ہے، شراب کی عادت پڑ رہی ہے، جوئے کی عادت پڑ رہی ہے، بد نگاہی کی عادت پڑ رہی ہے، ایک منٹ رک جائیے،
یہ فعل حرام، یہ ناجائز کام آپ کرنے جا رہے ہیں، انجام پر غور کیجئے، انجام کیا ہے اس کا؟ تو عقل تقاضا کرے گی ہاں یار انجام تو اس کا بہت برا ہے۔ تو جب برا اینڈ ہے تو اگر آپ عقل مند ہے تو جس کا اینڈ برا ہے اس کی ابتدا کیوں کرتے ہیں، اسے کیوں شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو لہٰذا اللہ پاک کی نافرمانی کے کاموں کا اینڈ برا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو عقل مند اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں ان کاموں سے رکنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کا بھی بڑا پیارا فرمان ہے، کہتے ہیں کیا میں تمہیں عاقل کی علامت بتاؤں؟ صحابی رسول ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، فرما رہے کیا میں تمہیں عاقل کی یعنی عقل مند کی علامت بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ جو عقل مند ہونے کا دعویٰ کرے وہ اپنے بڑوں سے عاجزی کے ساتھ پیش آئے، چھوٹے کو حقیر نہ سمجھے، اپنی گفتگو میں بڑائی کے اظہار سے بچے، لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آداب معیشت کو ملحوظ رکھے، اپنے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط رکھے۔ کتنا پیارا قول ہے ناظرین۔ جی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ، اللہ پاک ان کے مزار پاک پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ گویا کامیابی کا ان چند لفظوں میں آپ نے نسخہ بیان کر دیا۔ جی ہاں، کوزے میں سمندر کو سمو دیا۔ کیا فرمایا کہ جو اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہا ہے اس کی علامت بیان کر رہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ اپنے بڑوں سے عاجزی کرے گا۔ اب میں اور آپ اگر عقل مند اپنے آپ کو کہہ رہے، خوش فہمی نہیں ہے، تو غور کرے کیا میں اپنے بڑوں سے عاجزی کرتا ہوں؟ اسی طرح چھوٹے کو حقیر نہ جانے، میں اور آپ غور کرے ناظرین، کیا ہم اپنے چھوٹوں کو حقیر جانتے ہیں؟ اپنی گفتگو میں بڑائی کے اظہار سے بچے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اتنے سال سے یہ کر رہا ہوں، میں گیا تو وہاں پہ مسئلہ حل ہو گیا، میں نے اس کو کام پر لگوا دیا، میں نے اس کی بچی کی شادی کروا دی، میں نے اس مریض کا علاج کروا دیا۔ بڑائی کے اظہار سے بچے۔ جی ہاں، بڑی بڑی باتیں اپنی نیکیاں اس طرح ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاشرت میں ان کے آداب معیشت کو ملحوظ رکھے، لڑائی جھگڑے کی طرف نہ جائے، جو ہے لین دین کے معاملات میں جو ہے تحمل مزاجی کے ساتھ مجھے اور آپ کو ناظرین جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ آج معاشرے میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے، دو بیپاری آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرا مال نہیں دیتا، وہ کہہ رہا ہے یہ سختی بہت کر رہا ہے۔ آرام سے لینے والے کو چاہیے کہ تھوڑی نرمی کرے، دینے والے کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ جی ہاں، یہی آداب معیشت ہے۔ لہٰذا اپنے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط رکھے، رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ جی ہاں، نمازوں کی پابندی کے ذریعے، سنتوں پر عمل کر کے، دین پر عمل کر کے، اور کوشش کر کے جب کوئی مسئلہ اٹک جائے اس وقت دنیاوی جو ہے معاملات، دنیاوی جو اس کے حل کرنے والے ہیں وہ سب بعد میں، بیمار ہو گئے ڈاکٹر یاد آنا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اٹک گیا وکیل یاد آنا ٹھیک ہے، تعمیرات کرنی ہے جناب جو ہے تعمیرات کے ماہرین کو بلانا ٹھیک ہے، لیکن اپنے ہر معاملے کو کوشش کرے نا پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرے، اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے۔ یا اللہ پاک یہ مسئلہ ہے، کام کرنے جا رہا ہوں، میری مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اس طرح اپنے رب سے تعلق جب مضبوط رہے گا انشاءاللہ کام آسان ہوتا جائے گا، کام بنتا چلا جائے گا، مشکل آسان ہوتی چلی جائے گی، فکریں راحتوں میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی، انشاءاللہ تعالی کام بنتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح حضرت وہب بن منبع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 10 صفات پیدا نہ ہو جائے، 10 خصوصیات اس کے اندر پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی۔
کیا فرما رہے؟ توجہ سے سنیے۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ عنہ کے اقوال بہت مشہور ہے اور یہ حکمت جانتے تھے نا، تو لہٰذا ان کے اقوال میں سے ایک قول ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، فرما رہے بیٹا انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں 10 صفات پیدا نہ ہو جائے۔ ناظرین وہ 10 صفات کوشش کرے ہو سکے تو لکھ لے ورنہ ذہن نشین کر لے۔ پہلی صفت فرماتے ہیں تکبر و غرور سے محفوظ ہو۔ جب تک تکبر و غرور سے محفوظ نہیں ہوگا اس کی عقل کامل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 نیک کاموں کی جانب پورا میلان ہو، اس کی طبیعت چاہتی ہو نیک کاموں کو۔ نمبر 3 دنیاوی سامان سے صرف بقدر ضرورت پر قناعت کرے اور زائد کو خرچ کر دے۔ نمبر 4 عاجزی کو بڑائی سے محبوب جانے۔ نمبر 5 اپنا پہلو گرا لینے کو عزت اور سر بلندی پر ترجیح دے۔ نمبر 6 سمجھداری کی باتیں سیکھنے سے ساری زندگی نہ تھکے۔ نمبر 7 اپنی طرف سے کسی سے اپنی حاجت کی تکمیل کی خاطر تحکم اور بد مزاجی اختیار نہ کرے۔ تحکم اور بد مزاجی اختیار نہ کرے۔ نمبر 8 دوسرے کے احسان کو بڑا اور اپنے احسان کو کم گمان کرے۔ نمبر 9 تمام اہل دنیا کو اپنے سے اچھا سمجھے اور خود کو سب سے برا گمان کرے۔ اور نمبر 10 کسی کو اپنے سے اچھا دیکھے تو خوش ہو اور اس بات کی خواہش رکھے کہ ایسی عمدہ صفات مجھے بھی حاصل ہو جائے، اور کسی کو بری حالت میں دیکھے تو سوچے کہ شاید یہ کسی سبب سے نجات پا جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ اگرچہ اس کی یہ بری عادت ہے لیکن پتہ نہیں اللہ پاک اس کو کون سی اچھی ادا عطا کر دے اور اس کی اس اچھی ادا کو اس کی بخشش کا سبب بنا دے، اور میرے اندر جو بہت سی برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس سبب سے میری پکڑ فرما لے۔ تو ناظرین یہ بہت ساری باتیں اس طریقے سے اگر ہم غور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم ہم جو ہے برائیوں سے بھی بچتے جائیں گے، ہم جو انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں کی طرف بھی آتے چلے جائیں گے، اور اللہ پاک نے چاہا تو اپنی عقل کو جو ہے وہ مکمل نہیں بلکہ شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کو ہم بہتر سمجھیں گے۔ ناظرین اس ٹاپک پر اور بہت کچھ مواد ہے، بہت کچھ عرض کرنا ہے، لیکن یہی ہے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی سمجھ دے، ہمارے ناظرین کو بھی اللہ پاک سمجھ دے، اور ہم عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر جانتے ہوئے شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائے۔ ناظرین اکرام یہی مقصد FGN چینل کا ہے کہ اچھی باتوں کو عام کیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی تحریک، دینی تحریک دعوت اسلام انڈیا ملک بھر میں الحمدللہ دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ جی ہاں، آپ سے گزارش ہے، ماہ رمضان ہے، اس میں الحمدللہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، فطرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ رائے خدا میں جتنا دیا جائے اللہ پاک اس کا بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اگر وہ قبول کر لے، تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے دل کھول کر خرچ کرے۔ کسے دے؟ سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اگر وہ مستحق ہے، جی ہاں اگر وہ حاجت مند ہے تو ان کی مدد کرے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال رکھیے۔ اس کے دینی کاموں میں آپ مالی سپورٹ کیجئے، فائنینشلی سپورٹ کیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کثیر اجر و ثواب حاصل ہونے کی امید ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ آہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں